مجالس محرم الحرام میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی. ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے. اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی. سیفی علی خان ملعونہ، جس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی، اس پر ایف آئی آر نہیں، وہ گرفتار نہیں. اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون، وہ گرفتار نہیں. ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون، وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے. افسوس ہے مجھے ان پیروں پر، ان علماء پر، مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں. ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عیدگاہ شریف میں ہوئی، کس نے نام لیا ان مسائل کا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت کاظمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہ جو چند ٹٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مختلف فرقوں کے، جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں، دلال قسم کے ایجنٹ لوگ، ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے، تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے. محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً کنایتاً کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو. یہ ہے کرنے کا کام. یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کی کا پیرا دے رہا ہے، تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا. اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुनैद ज़मां इमामुल असर हाफ़िज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मुहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उलूम व मारिफ़ के मरकज़ सिरात मुस्तकीम के शाह जलाल रिसर्च सेंटर के अंदर इस वक्त हदीस गदीर सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। जितने अहबाब यहाँ हाज़िर हैं या पूरी दुनिया में बज़रिया नेट जो सुन रहे हैं या सुनेंगे, अल्लाह सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हमारे इस तारीख़ी प्रोग्राम को तारीख़ साज़ बनाए और महब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और महब्बत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को फैलाने के लिहाज से अल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा असरात अता फ़रमाए। सबसे पहले आज के तारीख़ी सेमिनार का एलामिया है जो प्रेस को भी जारी किया जाएगा। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कोई तस्वीर कोई खाका कुरान और सुन्नत की रोशनी में कतई तौर पर तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आता है और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक फ़िरके की तरफ से ईद गदीर के हवाला से सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके एक खाका एक तस्वीर फैलाई जा रही है। इससे पहले जुमा के दिन भी हम मुतालबा कर चुके हैं और आज फिर हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये सरी तौहीन है और 295C के तहत इन लोगों को गिरफ़्तार करके इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर आज इस फितने का दरवाज़ा बंद ना किया गया तो इसको दलील बनाकर जो आगे मज़ीद फितने जन्म लेंगे उनका हम अब तसव्वुर नहीं कर सकते। इस बुनियाद पर खा वो किसी पीर की आईडी हो, किसी आलिम की हो, किसी भी फ़िरके का कोई बंदा हो जिसने ये इतनी बड़ी जसारत की है कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, इससा कोई आईना ना मेरे बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईना साज में। तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने ये जसारत की, पाकिस्तान की हुकूमत अगर पाकिस्तान से बाहर कोई किरदार अदा नहीं कर सकी, वो भी कर्ज़ है पाकिस्तान पर, तो यहाँ तो फ़ौरी तौर पर ये किरदार अदा करना होगा। और इतने दिनों के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं नज़र आई हुकूमत की तरफ से कि जिसकी वजह से अवाम का इज़्तिराब ख़त्म हो। करोड़ आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुतालबा है कि 295C के तहत इन मुजरिमों के साथ आनी हाथों के साथ निमटा जाए कि जिन मुजरिमों ने इतना बड़ा जुर्म किया
کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحاد امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، امن سیمینار ہو رہے ہیں، اور ایک ضابطہ اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ، جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی، تو یہ ضابطہ اخلاق کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت کیا اندھی اور بہری ہے؟ اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنسیں اور اتحادی امت کانفرنسیں اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور اگر وہ وہیں بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیچنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ ملعون زمانہ حامد رضا سلطانی، جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پہ کیس چلا، لیکن اس کی ضمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا، تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے؟ یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفائے راشدین، ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی، تو یہ ضابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ہم تب ضابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں، اور یہ یہاں ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابطہ اخلاق کے نام پر۔ کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی، جو روزانہ بھونکتا ہے خلفائے راشدین کو؟ لہذا غیرت کرنی چاہیے ارباب اقتدار کو، اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں واپس لایا جائے، اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرا لگا بیٹھے، تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دن بدن مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان ملعونہ، جس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی۔ مجھے افسوس ہے کچھ سیدزادوں کے بارے میں، وہ جانتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، جس کے جواب میں صرف ہم نکلے اور ہم نے باغ فدق سیمینار منعقد کیا، اور آگے پھر یہ سارا سلسلہ سامنے ہے، اور وہ باغ فدق سیمینار کو بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے توہینیں کی، حالانکہ ہم نے لوگوں کی توہین روکنے کے لیے، جواب دینے کے لیے باغ فدق سیمینار، دلائل کی روشنی میں تاریخ کا منفرد سیمینار، یعنی اس میں تقریباً 6.5-7 گھنٹے گفتگو کر کے حقائق کو واضح کیا۔ وہ سیفی علی ملعونہ، اس پر ایف آئی آر نہیں، وہ گرفتار نہیں،
اللہ کی توہین کرنے والا، وہ امر جلیل ملعون، وہ گرفتار نہیں۔ ایسے ہی اب